مظفرآباد بیورو چیف قاضی تنویر حسین۔ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتی ہے۔ امت مسلمہ کو یکجا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرنے، جہاد فی سبیل اللہ کو نصب العین اپنی زندگی کا مقصد بنانے پہ عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اراکین جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بہتری کے لیے اقدامات کریں تاکہ دنیا آخرت بہتر ہو سکے۔ امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد، نائب امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر شیخ عقیل الرحمان ایڈوکیٹ، نومنتخب امیر ضلع مظفرآباد راجہ آفتاب احمد خان نے بھی تقریب میں خطاب کیا اور اراکین جماعت نے بھرپور شرکت کی۔ امیر جماعت نے شیخ عقیل الرحمان کی خدمات کی تعریف کی اور کہا کہ رفاع عامہ کے لیے بذر کی آج کی خرابی صحت کے باوجود جماعت کے کام میں مصروف عمل ہیں اور پاک بھارت جنگ میں ان کے کردار کو سراہا۔ امید ظاہر کی کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے حکومت پاکستان پاک آرمی اپنا کردار ادا کرے گی اور شہدائے فلسطین اور کشمیر کے لیے بھی دعا کی گئی ہے۔ شہداء کی مغفرت کے لیے بھی دعا، پاکستان آرمی کے لیے دعا۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیابی و کامرانیوں سے نوازے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر مشتاق صاحب، امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان، محترم نو منتخب امیر ضلع جناب راجہ آفتاب صاحب، دیگر قائدین حضرات جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے قابل احترام شرکاء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنے بندے کو یہ توفیق دی کہ وہ اجتماعی طور پر آپ کے سامنے بیٹھ کر چند گزارشات آپ کی خدمت میں اپنے پیش کرے۔ یہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی خاکسار کے ساتھ محبت کا اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ میں آج ایک بار پھر آپ کے سامنے بات چیت کر رہا ہوں۔ اس پر میں اپنے بھائیوں کا، اپنے مخلص بھائیوں کا اور تحریک اسلامی کی حمایت کا تہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہے تاکہ میں مکمل صحت کے ساتھ اقامت دین کے حوالے سے کام کرتا رہوں۔ جزاک اللہ۔ آج بار پھر جماعت میں اپنے دستور پہ عمل پیرا ہو کر نئے سیشن کے لیے اپنے امیر ضلع کا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ خاصہ ہے جو آپ کو صرف جماعت اسلامی ہی میں مل سکتا ہے۔ کسی اور جماعت میں جمہوری روایات کو اس حد تک برقرار رکھنا اور اس طرح اس پر عمل پیرا ہونا اس دور میں، موجودہ دور میں مشکل ہے، جو کہ موروثیت کا دور ہے۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹی یا اس کا پوتا، یہ سلسلہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ باپ کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جماعت میں میرا بیٹا جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ منتخب ہو، برسر اقتدار ہو اور ذمہ داری ہو اس کے پاس۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے روز اول سے جمہوری روایات کو برقرار رکھا، اور اب سب مانتے ہیں کہ سوائے جماعت اسلامی کے کسی اور میں کوئی روایت جمہوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے اور اس کو برقرار رکھے۔ بہرحال آخری گزارش میری یہ ہے کہ نو منتخب امیر ضلع جناب راجہ آفتاب صاحب امیر ضلع ہمارے انتخاب کے نتیجے میں، ہمارے ووٹوں کے نتیجے میں منتخب ہوئے۔ یہ اپنے آپ کو فیلڈ کے اندر تنہا محسوس نہ کریں، یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اقامت دین کی جدوجہد میں کھانا بچھانے کھڑے ہیں۔ نصیب کرے، حکمت عملی مرتب کرنے کا وہ فن ان کو دے کہ جو جناب اس ضلع بھر کی
جتنی بھی مخاطب آبادی ہے، اس کے جتنے مخاطب طبقات ہیں، ان سب تک یہ جماعت کی دعوت کو پہنچائیں. اس کی دعوت، کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور اس الیکشن کے سال میں بہترین کینڈیڈیٹ کی پلیسمنٹ کے لیے اپنی ایک اچھی ٹیم بنائیں، اچھی ٹیم بلڈنگ کے ساتھ یہ لیڈ کریں، اور ہم جماعت اسلامی کو اس ذوف سے نکال دیں جو ذوف ہمارے حصے میں اس وقت آیا ہوا ہے کہ گزشتہ الیکشن میں ہم نے صرف 31,000 ووٹ لیے ہوئے ہیں، جو کسی طور پر قابل قبول نہیں. اور ہم چاہیں گے ہمارے ووٹ لاکھوں میں بڑھیں. ہم جناب پاور کاریڈور میں بھی لوگوں کو پہنچائیں تاکہ جناب جن بڑے لوکل، ریجنل اور انٹرنیشنل مسائل کے ہم سٹیک ہولڈر ہیں، ہم اس حوالے سے پھر ایک طاقت بن کر کوئی آواز بن سکیں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر پلیٹ فارم کا رول ہم ادا کر سکیں. اللہ راجہ آفتاب صاحب کو اپنی ٹیم سمیت، آپ تمام ارکان سمیت یہ عظیم الشان زندہ و جاوید رول ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے اپیل بھی کروں گا کہ ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو آپ جاری رکھیے جائے. جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کا ہم میں سے ہر ایک شخص ہر وقت عزم باندھے اور اس سے نکلنے کی کوشش کریں، اور پازیٹیوٹی کی طرف اور گروتھ کی طرف، اس طرف جانے کا رجحان ہم ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اپنے اندر پیدا کریں. یہی ہمارے جینے کے لیے اور ہماری پروگرس کرنے کے لیے کوئی راہ اللہ نے رکھی ہو تو یہی ہے. مجھے امید ہے کہ اس پہ ہم پوری شرح و بسط کے ساتھ انشاءاللہ گامزن رہیں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.